ایک اور حدیث آپ سنیے، اور حدیث سے پہلے واقعہ اس میں یہ ہے کہ امام الحرمین تھے جوینی رحمت اللہ علیہ۔ ابن فرح قرطبی نے اپنے تذکرے میں یہ روایت نقل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ امام الحرمین رحمت اللہ علیہ کے جو اصحاب تھے، شاگرد وغیرہ، انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک آدمی امام الحرمین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا امام جوینی سے کہ حضرت قرضہ بہت ہو گیا ہے، تو لکھا ہے کہ فاشار الیہ بالمقص، حضرت نے اشارہ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اللہ تعالی ممکن ہے اللہ تعالی تمہیں اس قرضے سے نجات دے۔ فی اثناء ذالک حضر غنی، آدمی بیٹھا اور اسی دوران ایک بہت مالدار شخص آیا، سرمایہ دار ہوگا، اور اس نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی سمت میں نہیں ہے، یہ آپ لوگ عقیدہ بیان کرتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ عن الحجت فی تنزہ اللہ تعالی سبحانہ وتعالی۔ تو امام الحرمین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس کے بہت سے دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی سمت میں نہیں ہے، اور ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھے حضرت یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دینا۔ یہ جو حدیث حضرت نے ارشاد فرمائی صحیح بخاری میں مختلف جگہوں پہ آئی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ جو اس کو لائے ہیں تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ لا یقولن احدکم انی خیر من یونس ابن متی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے اچھا ہوں، میرے متعلق یہ نہ کہنا۔ اب آپ سوچیں، اس نے کہا حضرت مسئلہ یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی سمت میں نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل دے، اور آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یونس ابن متی کا ترجیح نہ دینا، یہ دلیل ہے۔ تو میں کچھ پوچھ رہا ہوں، آپ دلیل کچھ پوچھ رہے ہیں، تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی اس میں آخر کیسے دلیل بنتی ہے۔ تو امام الحرمین جوینی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں بشرطے کہ یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے نا غریب، اس کا قرض تم ادا کر دو۔ فتولا قضا دینہ، وہ اٹھا، اس نے پوچھا کتنا قرض ہے، اس نے کہا اتنا ہے، اس نے کہا یہ لو پیسے قرض ادا کر دو۔ تو امام جوینی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کی اور انہوں نے کہا دیکھو ان ھذا الحدیث، یہ جو حدیث ہے یدل علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو سدرۃ المنتہی، معراج کی احادیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی تک پہنچے اور وہاں حق تعالی شانہ کے ساتھ جو بھی معاملات تھے وہ ہوئے ان کے ساتھ۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے ہیں آسمانوں سے اور یونس علیہ السلام وہ نیچے گئے ہیں حتیٰ کہ سمندر کی تہ میں، تو لم یکن باقرب الی اللہ من یونس علیہ السلام وہو فی بطن الحوت فی قعر البحر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گمان نہ کرنا کہ میں چونکہ اوپر گیا ہوں تو میں اللہ کے زیادہ قریب تھا اور یونس علیہ السلام سمندر میں نیچے چلے گئے ہیں تو خدا سے دور ہو گئے تھے، جتنا وہ مچھلی کے پیٹ میں خدا کے قریب تھے اتنا ہی میں اوپر بھی خدا کے قریب تھا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، فدل ذلك على انه تعالی منزہ عن الجہات، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت میں نہیں ہے۔ اور اگر تم میری بات نہ مانو تو پھر مجھے بتاؤ کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام پہ ترجیح نہ دینا۔ دیکھا آپ نے جوینی رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ کہاں پہنچا۔ یہ ہے دلیل اس بات کی کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی جو دماغ چاہیے نا، وہ ایسے نہیں ہے کہ جو بخاری کو بخاری کہتے ہوں اور خا کا تلفظ صحیح نہ کر سکتے ہوں، اور وہ بھی کہتا ہے کہ بخاری میں یوں آیا ہے، سبحان اللہ، اور جو قرآن کریم کو عربی میں پڑھ نہ سکے قرات کے اصول کے مطابق، اور جسے اتنا بھی مسئلہ پتہ نہ ہو کہ قرآن کریم میں جو مد آتی ہے یہ مد کبھی کبھی کاتب لکھتا ہے بالکل باریک قلم سے اور کبھی کبھی کاتب لکھتا ہے موٹے قلم سے، تو اس باریک لکھی گئی مد کا اور موٹی لکھی گئی مد میں فرق کیا ہے؟ جسے اتنا بھی قرآن کریم کا مسئلہ نہ پتا ہو، اس سے بھی اگر آپ چاہیں تو فتویٰ لے لیں اور اس سے بھی چاہیں تو 4 گھنٹے اسلام پہ تقریر کروا لیں، یہ حال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اس کی امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا. اس پہ ایک اضافہ بھی سن لیجئے، اور وہ یہ کہ آپ دیکھیں تیسرے پیغمبر کو بھی لے لیجئے علیہم الصلاۃ والتسلیمات، اور تیسرے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھے. اللہ تعالیٰ کا جتنا قرب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں حاصل تھا، اتنا ہی قرب خدا کا یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو پانی کی تہ میں سمندر میں حاصل تھا، اور ان دونوں کے درمیان اتنا ہی قرب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو طور پہ اللہ کا حاصل تھا.